وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا سلسلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق چل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی بنیادی معلومات اور ان کے زندگی کے احوال کے متعلق الگ ہی ہم ویڈیو بنائے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ بات بتا دینا کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی بننے کے لائق ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے دوسری سب سے بڑی دلیل ان کے کئی ایسے اقوال اور فیصلے باتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے جن کی تائید کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل فرمایا، وہی فیصلے جو عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر کیے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آج کے اس ویڈیو میں اس پہلو کو اجاگر کریں گے، اس پہلو کے بارے میں بات کریں گے جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چلنے والے واقعات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے تعلقات اور ان کے درمیان کا میل ملاپ اور ملاقات کے متعلق جو بھی مشہور قصے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہ قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مشہور واقعہ بہت ہی طویل اور تفصیل سے ہے۔ مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تو نکلے تھے، مگر ان کی نیت خراب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو برعکس بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو بدل کر ہدایت کی شکل میں ان کو نصیب کیا۔ عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، مگر جیسا ہی وہاں تک پہنچے تو اللہ نے ان کے دل کو بدل ڈالا، ان کی نیت کو بدل ڈالا، جس کی وجہ سے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں اہم کردار قرآن کا ہے۔ قرآن کی تلاوت جیسا ہی انہوں نے پڑھا، سورہ طٰہٰ انہوں نے سنا تو وہاں پر ان کا دل بدل چکا تھا۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ جیسا ہی اللہ کے رسول سے ملاقات کیے، قدمیں چوم کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کروا دیجئے، مجھے صاف کرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے لیے دعا بھی کی تھی اور عمر کے ذریعے صحابہ خوش بھی ہو گئے اور علانیہ طور پر عبادت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے موقع نصیب کیا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، جسے چاہے وہ جیسا چاہے بناتا ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا کا ہر نظام چلتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رسول کے خواب میں ہوئی۔ یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں دیکھا جو صحابہ کے درمیان انہوں نے بیان کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کو دودھ کا پیالہ دیا گیا جس سے اللہ کے رسول خود دودھ پیے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دودھ کی پیالی دی، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھرپور اور مکمل سیر ہو کر انہوں نے بھی دودھ پیا۔ اس کے بعد بتایا گیا یہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب کو بھی اتنا ہی علم، یعنی علم سے بہراور کر دیا، علم سے نواز دیا ہے۔ اگر کسی طرح کے مسائل ہوں تو عمر سے رجوع کریں، یہ عمر کی علم کی علامت ہے، عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نصیب کیا ہے۔ اور ایک خواب جس کو اکثر ضعیف کہتے ہیں، تو ضعیف حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک چادر لگی ہوئی ہے جو اتنی لمبی ہے کہ بہت دور تک راستے میں گھسیٹتی ہوئی چل رہی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر کی کہ یہ ان کی خلافت ہے، یہ ان کا علم ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث کے ذریعے یہی بتا دیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت، تقوی اور ان کی استقامت کے ساتھ ساتھ علم ان کی بہت بڑی نکھری ہوئی صفت ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ اور تیسرا قصہ جو اللہ کے رسول اور عمر کے درمیان ملاقات کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے اور انہوں نے جھگڑا کر کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک فیصلہ، دو لوگوں کا جھگڑا کہ ایک نے دوسرے کا حق لے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ایک نے دوسرے کا حق لیا، دوسرے کا حق چرا لیا ہے، وہ اسی آدمی کا ہے۔ یعنی دو لوگوں میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، جو چیز چرائی گئی تھی وہ یہودی کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسی کی چیز ہے۔ تو مسلمان جو آدمی تھا وہ غصہ ہوا اور ناراض ہوا، اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، چلو عمر کے پاس فیصلہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، دونوں لوگ پہنچے اور کہا کہ اس طرح کا ماجرا ہے اور فیصلہ کیجئے۔ تو اللہ کے رسول عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا، وہ یہودی شخص سے بتایا کہ یہ فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا ہے اور اللہ کے رسول میرے حق میں کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور تلوار لائی۔ جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی اس نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، غصے میں آ گئے اور اس کی گردن اڑا دیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا تو اللہ کے رسول نے خاموش رہ گئے، یعنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چلنے والا قصہ ہے۔ اور ایک ملاقات اور ایک دوسرا واقعہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کے درمیان ہوا، وہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ جیسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبینہ، یعنی واضح طور پر کھلے انداز میں آسانی سے مکہ فتح کر دیے، تو جیسا ہی اللہ کے رسول 10,000 صحابہ لے کر وہاں پر پہنچے، تو ابو سفیان وہاں پر پہنچے تاکہ اسلام قبول کریں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے جیسا ہی اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہوئے، تو عمر نے کہا کہ دعنی یا رسول اللہ لأضرب عنقا، اللہ کے رسول زبردست موقع ہے، اجازت دیجئے کہ ابو سفیان جو ہمارا اور اسلام کا دشمن ہے اس کا سر قلم کر دوں گا، سر اڑا دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، تو ابو سفیان خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں مشہور واقعات میں
ایسے واقعات ہیں جس میں یہ جملہ مشہور ہے کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقا، دعنی یا رسول اللہ لأضرب عنقا، دعنی یا رسول اللہ کئی اقتلا، اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو پہلا واقعہ جو 2 لوگوں کا تھا، اور دوسرا واقعہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کے بعد آئے تھے، اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی غصہ ہو چکے تھے، اس وجہ سے اس طرح کا جملہ کہا۔ اس کے بعد ایک مشہور واقعہ جو اسی سے تعلق رکھتا ہے وہ حاطب بن ابی بلتہ کے متعلق ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ ایک مہاجر صحابی ہیں جو مکہ میں رہتے تھے، مدینہ پہنچ چکے تھے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، مکے پر حملے کے لیے اللہ کے رسول نے تیاریاں کر رہے ہیں، اور مکے میں ان کی بیوی اور ان کے بچے یعنی ان کا قبیلہ تھا، اور انہوں نے مکے والوں سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ یعنی معاہدے کا مطلب اگر جو تیاریاں مدینے میں ہو رہے ہیں اس کے متعلق ایک خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کو اس کی خبر دے رہا ہوں کہ یہاں پر مدینے میں مکے پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اس خط کی بنا پر میرے قبیلے کی آپ حفاظت کیجئے۔ تو اس خیال اور اس نیت سے انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور ایک اپنی لونڈی کے ذریعے حاطب بن ابی بلتہ نے مکے کو یہ لیٹر بھجوا دیا۔ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بتا دیا، اور رسول نے کہا کہ زید بن حارث اور دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو کہ اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا اور اس عورت کو میری خدمت میں لے آنا۔ 2 صحابی وہاں پر پہنچے اور اس سے کہا کہ جو بھی آپ کے پاس کاغذ ہے وہ واپس کر دیجئے۔ تو اس عورت نے انکار کر دیا، اور اس عورت کو دھمکانے کے باوجود بھی وہ نہیں دیے، تو کہا کہ ہم تجھ کو قتل کر دیں گے اور تیری عزت کا اڑا دیں گے۔ تو اس وقت اس عورت نے ڈر کر اپنے خط کو بالوں میں جو چھپائی ہوئی تھی نکال کر دے دی۔ تو وہ اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ حاطب کیوں اس طرح کیے ہو؟ تو سارا ماجرا بتا دیا کہ مکے میں میرے قبیلے والے رہتے ہیں، اگر میں اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کروں تو کاش کہ میرا قبیلہ حفاظت میں حفظ و امان میں ہوگا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت یہی جملہ کہا تھا کہ دعنی یا رسول اللہ لأضرب عنق المنافق، کہ اللہ کے رسول اجازت دیے کہ اس منافق کی میں گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیے۔ اس کے بعد ایک ایسا ہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کے درمیان مشہور ہے، وہ ایک بدو کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس مال غنیمت تھا، جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت جمع ہوا تھا، اللہ کے رسول سب کے درمیان تقسیم کر رہے تھے۔ ایک بدو آیا اور کہا اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے، آپ انصاف صحیح نہیں کر رہے ہو، آپ بے انصافی کر رہے ہو۔ عمر بازو ہی کھڑے تھے، ایک دم جلدی سے تلوار نکالے اور اس کی گردن کے پاس رکھے اور کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا یعنی صبر کرو، اور اس بدو صحابی کو سمجھائے کہ اس دنیا میں اس نبی ہوتے ہوئے اس سے زیادہ تقسیم کون کرے گا، اس سے زیادہ انصاف کون کرے گا۔ تو سمجھانے کے بعد اس کو چھوڑ دیے، معاف کر دیے۔ یہ چند ایسے واقعات ہیں جو عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں۔ آخری واقعہ اور مشہور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت اور اتنی زیادہ گرویدہ تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات کو انہوں نے تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، سارے صحابہ کے درمیان ایک دم معاشرہ بدل گیا، ماحول بدل گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ابو بکر وہاں پر پہنچے اور کہا کہ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے محمد انتقال ہو چکے ہیں، اور ہر انسان انتقال ہونا ہی ہے۔ اس طرح عمر اور
اللہ کے رسول کے درمیان چند ایسے واقعات ہیں جس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی سنتوں کی حفاظت میں ہر وقت ہر مسلمان تیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ نہ ہی ہم عمل کو کم کرنا چاہیے، نہ ہی ہم عمل کو زیادہ کرنا چاہیے، اس کا مطلب نہ ہی عمل میں نقص ہو اور نہ ہی عمل میں بدعت ہو۔ جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اتنا ہی عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور چند ایسے صفات ہیں جیسے استقامت ہے، تقوی ہے، اور حکم کی تابعداری ہے، اور ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسروں کو کم دیکھنا، قرآن و حدیث کو خاص طور پر ہم لحاظ رکھنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ چند ایسے صفات ہیں جو ہم ان واقعات اور ان قصوں کے ذریعے ہم کو ملتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔